حضرات محترم، ہم جب بھی قربانی کریں تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و شریعت کی روشنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ معلوم کریے، اگر کوئی مسئلہ میں آپ کو شک ہے تو آپ علماء کرام سے معلوم کریں، علماء اہل سنت موجود ہیں۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج اور بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس کے دانت نہ ہوں مسئلہ سماعت کر لے، جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کی لیے کافی ہے، اور بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، آج ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے وقت جانور اچھل کود کرتا ہے، کبھی کبھی جانور غصے میں آ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس وقت ہم کیا کریں؟ مسئلہ سماعت کریں۔ میرے دوستو، میں بار بار عرض کروں گا میرے بھائیوں سے کہ مسائل کو آگے تک پہنچائیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اچھے سے اچھے قربانی کر سکیں، بہتر سے بہتر قربانی ہو۔ مسئلہ سماعت کریں۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی اچھلتے کودتے وقت کوئی عیب پایا گیا اور پکڑ کر پھر قربانی کر دی گئی، قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ حضرات محترم یاد رکھیے کہ ہمیں قربانی شریعت کی روشنی میں کرنا ہے۔ قربانی کرتے وقت یاد رکھیے دوستان محترم، جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان پر آپ بالکل توجہ رکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور مسئلہ سماعت کر لیجئے۔ آج لوگ شک و شبے میں نہ پڑیں۔ فقیر ذمہ داری کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہے، اگر 7 لوگوں نے قربانی میں حصہ لیا، اگر ان 7 میں سے ایک آدمی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ مسئلہ سماعت کریں۔ بسم اللہ کسی دوسرے مقصد سے پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو جانور حلال نہیں، اور اگر زبان سے بسم اللہ کہی اور دل میں یہ نیت حاضر نہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کہتا ہوں تو جانور حلال ہے۔ حضرات محترم مسئلہ سماعت کریں کہ آج بڑے بڑے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ بسم اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ نہ ہو اور مجلس بدلنے نہ پائے، اور مجلس بدلنے نہ پائے۔ اگر مجلس بدل گئی اور عمل کثیر بیچ میں پایا گیا تو جانور حلال نہ ہوا۔ ایک لقمہ کھایا یا ذرا سا پانی پیا یا چھری تیز کر لی، یہ عمل قلیل ہے، جانور اس صورت میں حلال ہے کیونکہ یہاں عمل کثیر نہیں ہے۔ حضرات محترم مسئلہ سماعت کریے۔ بکری ذبح کے لیے لٹائی تھی، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گئی، پھر اسے پکڑ کے لایا اور لٹایا
تو اب پھر بسم اللہ پڑھے، پہلے کا پڑھنا ختم ہو گیا۔ حضرات محترم یاد رکھیے کہ آج بہت سے مسئلے سامنے ہیں، بغور آپ سماعت کریں، مسئلہ سماعت کریں۔ جانور کو ذبح کر لیا ہے مگر ابھی اس میں حیات باقی ہے، ابھی اس میں حیات باقی ہے، اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا، یہ حرام نہیں ہے کہ ذبح کے بعد اس جانور کا زندوں میں شمار نہیں، اگرچہ جب تک جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا کوئی عضو کاٹنا مکروہ ہے۔ جب تک جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا کوئی عضو کاٹنا مکروہ ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، مسئلے بڑے سامنے آتے ہیں قربانی کے موقع پر، اور مسئلے سماعت کر لیجئے، بہت ضروری ہے یہ مسئلے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ مسئلہ سماعت کریں۔ امام ابھی نماز ہی میں تھا، امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قاعدے میں ہو اور بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھرا ہو تو قربانی نہیں ہوئی، اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا ہے دوسری طرف باقی تھا کہ اس نے ذبح کرنے والے نے ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی۔ اور بہتر یہ ہے کہ خطبے سے جب امام فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے، امام جب خطبے سے فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے۔ مسئلہ سماعت کریں۔ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے، تو نماز کا اعادہ کیا جائے یعنی نماز کو لوٹایا جائے، قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں، یعنی قربانی کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم ہم اور آپ کو قرآن و شریعت کی روشنی میں قربانی کرنا ہے، اس لیے حضرات محترم ہم اور آپ کو قربانی قرآن و شریعت کی روشنی میں ہی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و شریعت کی روشنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ سماعت کریے۔ یاد رکھیے قربانی کرتے وقت جو بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے یعنی 7 لوگ جس میں شرکت کرتے ہیں، ان 7 کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں ایک بھی سنی صحیح العقیدہ نہ ہوا یعنی باطل عقائدوں میں کے ماننے والوں میں سے، باطل فرقوں کے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ہوا تو 6 آدمی کی قربانی نہ ہوگی۔ یاد رکھیے حضرات محترم آج لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، قربانی کرتے وقت 7 لوگ مل جاتے ہیں لیکن کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ ہم 7 آدمی صحیح سنی صحیح العقیدہ ہیں یا نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات پہنچانا چاہتا ہوں، جو لوگ حصہ لیتے ہیں 7 لوگ شرکت کرتے ہیں حصوں میں، 7 لوگ ایک جانچ کر لیں کہ 7 آدمی سنی صحیح العقیدہ ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں ایک آدمی بھی باطل فرقے کا مل گیا یا باطل عقائد کا مل گیا، ہم اور آپ اہل سنت کے ماننے والے جس فرقوں کو دیوبندی، وہابی، نجدی، اہل حدیث کہتے ہیں، ان میں اگر کوئی بھی ان باطل فرقوں میں سے ایک آدمی بھی مل گیا، سنیوں کے حصے میں یعنی سنیوں کے حصے میں شرکت کر لی اس نے، 7 جو حصے ہوتے ہیں اس میں ایک بھی مل گیا تو ایک کی بھی قربانی نہ ہوئی، ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ اور اگر 7 لوگ تھے اس میں ایک باطل فرقے کا آدمی تھا، باطل فرقے کے شخص نے اس میں قربانی میں حصہ لے لیا
اور 6 لوگ سنی صحیح العقیدہ تھے۔ اب قربانی تو ہو گئی، قربانی کرتے وقت معلوم نہ ہوا، لیکن قربانی کے بعد معلوم ہوا تو میرے دوستو قربانی نہیں ہوئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہی دیکھ لیا جائے کہ ہر آدمی یہ تحقیق کر لے، اسے معلوم نہیں ہے تو علماء اکرام کے پاس آ کر کے بولے حضور ہمیں قربانی کروانی ہے، یہ 7 حصوں کے اندر آپ تحقیق کر لیجئے۔ حضرات محترم بے حد ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی باطل فرقے کا آدمی ملے گا تو ہرگز قربانی نہ ہوئے گی۔ اس لیے میرے دوستو قربانی جب 7 لوگ حصہ لے کر کے شرکت کر کے کریں تو اس میں ضروری ہے تمام شرکت کرنے والے لوگ سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے، قرآن و شریعت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ اس کو معاف